حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قصاص کے احکامات بیان فرمائے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے معاشرے کی مختلف قسم کی زیادتیوں کو اور ظلم کا اللہ نے خاتمہ کیا اور عدل و انصاف پر مبنی قوانین انسانوں کے لیے نازل فرمائے کہ جس میں اللہ نے آدمی کے بدلے میں آدمی، غلام کے بدلے میں غلام، آزاد کے بدلے میں آزاد کے قتل کا حکم فرمایا. تو اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وصیت کے احکامات نازل فرمائے. فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کہ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم جب کسی آدمی کے پاس موت آ جائے تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے مال کے اندر وصیت کرے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے معروف کے ساتھ. حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر حق کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا ہے. آیت کریمہ کے اندر اللہ نے وصیت کا حکم ایمان والوں کو دیا کہ جب کسی آدمی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے مال کے اندر اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے مرے. در حقیقت یہ آیت کریمہ جو ہے یہ میراث کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ابھی وراثت کے احکامات قرآن مجید کے اندر نازل نہیں فرمائے تھے، اس سے پہلے کا یہ حکم ہے. اس سے پہلے ایمان والوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب آدمی کی موت کا وقت قریب ہو تو وہ اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ہر ایک کے لیے وصیت کر کے چلا جائے. یہ وصیت کا حکم جو ہے وہ میراث کے، وراثت کے احکامات کے نازل ہونے سے پہلے تھا. اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے سورہ نساء کے اندر. اسی لیے یہ وصیت کی یہ جو آیت ہے یہ منسوخ قرار دے دی گئی، یعنی اب اس کا حکم باقی نہیں رہا. اللہ رب العالمین نے میراث کا احکامات نازل فرمائے کہ جس کے اندر اللہ نے ہر حصے دار کا حصہ مقرر کر دیا اور بیان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر آدمی کا جو حصے دار ہے وراثت کے مال کے اندر، اس وراثت کے مال کا ہر حصہ جس کو ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حصہ بتا دیا اور اس کو اس کا حق دے دیا گیا. اسی لیے وراثت کے احکامات کے بعد اب یہ وصیت کی آیت منسوخ ہو چکی ہے. اب وصیت کرنا کسی کے لیے ضروری نہیں ہے. اور احادیث کے اندر تو یہ بات بھی ہے کہ جو آدمی وراثت کا حقدار ہوتا ہے اس کے حق میں وصیت بھی نہیں کی جا سکتی. جو آدمی وارث بنے گا مال کا، اس آدمی کے حق میں، اس شخص کے بدلے میں وصیت بھی نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کا انتقال ہو جائے، اب اس آدمی کے بعد اس کے بیٹے، اس کے بیٹیاں، اس کی بیوی یا اس کے ماں باپ بھی اگر زندہ ہیں تو یہ تمام لوگ اس کے مال کے اندر وارث بنیں گے، حقدار ہوں گے شرعی اعتبار سے.
لہذا مرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے حق میں وصیت کر کے مرے کسی مال کی، یا اپنی بیٹی کے حق میں وصیت کرے کسی مال کی، یا اپنی ماں کے حق میں، یا اپنے باپ کے حق میں، یا اپنی بیوی کے حق میں وصیت کرنا یہ اب جائز نہیں ہے۔ جو شخص وارث بن سکتا ہے مال کے اندر، وارثوں کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسا رشتہ دار کہ جو وراثت کے مال کا وارث نہیں بنے گا، جیسے کوئی پھپھو ہے یا پھپھو کا بچہ ہے، یا خالہ ہے خالہ کا بچہ ہے، یا چاچا ہے یا ماموں ہے، اسی قسم کے کوئی اور دوسرے رشتہ دار ہیں کہ جو ہمارے مال کے اندر وارث نہیں بنیں گے، اس آدمی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے آدمی وصیت کر کے جا سکتا ہے۔ اور وصیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے حد مقرر کر دی کہ آدمی کا جتنا بھی مال ہے، اس مال کا زیادہ سے زیادہ آدمی 1/3 حصہ ہی وصیت کر سکتا ہے، یعنی 1/3 مال میں ہی آدمی اپنی وصیت کر سکتا ہے کہ میرا یہ 1/3 مال فلاں چیز کے لیے، فلاں آدمی کے لیے، اللہ کے فلاں راستے میں، یا فلاں مسجد کے لیے، فلاں مدرسے میں دے دیا جائے۔ 1/3 1/3 مال سے زیادہ آدمی اپنے وصیت بھی نہیں کر سکتا اپنے مال کے اندر۔ تو یہ وصیت کے احکامات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، لہذا وارثین کے حق میں اب وصیت نہیں ہے، اور جو وارث نہیں بنتے ان کے حق میں وصیت کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی 1/3 حصہ ہی اپنے مال سے وصیت کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ جو آدمی اس کو سننے کے بعد اس کو بدل دے، لہذا اس کا گناہ بھی اس آدمی کو ملے گا کہ جس نے اس وصیت کو بدل دیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے کہا کہ وصیت کر کے جانے والا آدمی اگر کسی چیز کی وصیت کر کے مر گیا اور بعد والے لوگ اس وصیت کو اگر بدل ڈالیں، یعنی اس کی وصیت کو پورا نہ کریں، اور اگر پورا بھی کرے تو اس کے اندر کمی بیشی کر دیں، تو اللہ نے کہا کہ اس وصیت کو تبدیل کر دینے والے کے لیے اللہ رب العالمین گناہ لکھے گا، یعنی وہ آدمی گنہگار ہوگا کہ جو وصیت کو پورا نہیں کرتا، یا وصیت کو آدھا سیدھا پورا کرتا ہے، یا اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا شخص گنہگار ہوگا، یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور بات وصیت کے بارے میں بیان فرمائی کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ البتہ جو شخص اس وصیت کرنے والے کے حق میں اس بات سے خوف کھائے کہ وہ اس کی طرف جانبداری سے یا پھر گناہ کے حق سے، گناہ سے اگر خوف کھائے، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور ان کے درمیان اصلاح کرے، تو اس آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایک اور حکم اس کی وصیت کے تعلق سے اس میں یہ بتایا کہ اگر وصیت کرنے والے نے ایسی وصیت کی ہے کہ کسی رشتہ دار یا کسی آدمی کے حق میں زیادہ جانبداری نظر آ رہی ہے، اور کسی آدمی کا حق، کسی رشتہ دار کا حق مارا جا رہا ہے، اگر ایسی وصیت ہے، اور دوسرا ایسی وصیت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وصیت، یعنی گناہ کی وصیت کر کے مر گیا آدمی کہ میرے جانے کے بعد فلاں کام کر دینا، فلاں چیز میں میرا پیسہ ڈال دینا، اور وہ کام اور وہ جو اس میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے وہ گناہ کا کام ہے، اللہ رب العالمین کی معصیت کا کام ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسی جانبداری کی وصیت میں، ناانصافی کی وصیت میں اور گناہ کی وصیت میں آدمی کو اس وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس وصیت کا پورا نہ کرنا اس آدمی پر ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ وصیت جو ہے وہ وصیت کے اندر بھی انصاف لازم اور ضروری ہے، وصیت کے اندر بھی انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ ایک رشتہ دار کو زیادہ مال دے دینا، ایک رشتہ دار کو کم مال دے دینا، ایک رشتہ دار کو زیادہ حق دے دینا، ایک کو کم دے دینا، ایک کا حق تلف کر کے، ایک کا حق مار کے دوسرے کو حق دے دینا وصیت کے اندر، یہ انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور وصیت میں گناہوں کی وصیت کر دینا، میرا مال فلاں سودی کاروبار کے اندر لگا دینا، میرا مال فلاں رشوت خوری کے مال کے اندر لگا دینا، اس قسم کی جو وصیت ہے
یہ گناہ کی وصیت، ان وصیتوں کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان وصیتوں کو پورا نہ کرنا یہ آدمی کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو آدمی اس قسم کی وصیتوں کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان اصلاح کرے، یعنی اس کی اصلاح کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ایسے آدمی پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں کے اندر ایک اور حکم ایمان والوں کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے ایمان والوں پر فرض کیے اور کہا کہ ایمان والوں کے لیے یہ جو روزے فرض کیے جا رہے ہیں، اس سے مراد اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا یہ اتنا عظیم مقصد اس عبادت کا، روزے کی عبادت کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی روزوں کو فرض کیا اور اس سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس سے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر اللہ نے کہا کہ ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو گنے چنے دن ہیں، ایام معدودات ہیں۔ فمن كان منكم مريضا، ان ایام کے اندر یعنی رمضان کے اندر اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا پھر مسافر ہو جائے، سفر پر چلا جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو ایسے بیمار آدمی کے لیے یا مسافر آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے کو ترک کرے، چھوڑے، اور بعد کے دنوں میں ان روزوں کو مکمل کر لے۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس آدمی کے لیے کہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہے، روزے کی استطاعت بھی رکھتا ہے، اس کے لیے یہ فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور اگر کوئی اپنے طور سے نیک کام کی طرف آگے بڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت سے پہلے کا حکم نازل فرمایا، یعنی رمضان کے روزوں کو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے جو ہے وہ لازم اور ضروری نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو آدمی روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ روزے نہ رکھے تو اس کا حکم اللہ نے بیان کیا کہ وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دے ہر دن کے بدلے میں۔ تو یہ روزے کی فرضیت سے پہلے کا حکم ہے کہ جس میں اللہ نے مومنوں کے لیے اختیار دیا تھا، آپشن دیا تھا کہ اگر تم کو روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے اور اگر روزہ رکھنا نہیں چاہتے ایسے صورت میں تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہارے روزے کا جو ہے فریضہ ادا ہو چکا اور تم پر یہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت کے اندر لازم قرار دیا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو آدمی اس روزے کے رمضان کے مہینے کو پالے اس کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ حکم آیا، لہٰذا یہ حکم کہ روزے کی استطاعت اور طاقت کے باوجود اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اپنا کام ختم کر سکتا ہے، یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے کہا اگر کوئی روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ تو یہ اختیاری چیز یہ پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو دے دی گئی تھی۔ اس کے اندر ایک حکم یہ معلوم ہوا
کہ اگر کوئی بیمار آدمی ہے یا کوئی مسافر ہے تو بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے رمضان کے فرض روزے کے اندر رخصت دے دی گئی ہے، اور بیمار کے اندر خاص طور پر حاملہ عورتیں یا دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کے اندر آتی ہیں، وہ بھی بیمار کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ لہٰذا حاملہ عورتیں یا دودھ پلانے والی عورتیں رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ دیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ اس کے بعد کے دنوں میں، بعد کے مہینوں میں، بعد کے ایام میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنا ان پر ضروری ہے۔ لہٰذا اس قسم سے اللہ رب العالمین نے بیماروں کے لیے اور مسافروں کے لیے اس کا حکم نازل فرمایا کہ وہ ان کو رخصت دے دی گئی ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور حکم اس کے اندر یہ بتایا کہ ایسا کوئی بیمار آدمی ہے کہ جس کی بیماری سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، ایسا آدمی کہ جس کی بیماری سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، اب وہ آگے بھی روزے کی قضا نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کے لیے اللہ نے فدیہ مقرر کیا کہ اس آدمی کے بدلے میں ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یہی اس کا فدیہ ہوگا، اور یہ اس کے فرض روزے کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے فدیہ ہے۔ لہٰذا اس قسم کی روزے کے احکامات اور رمضان کے روزوں کے مسائل اللہ نے اس میں بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ان تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب